السلام علیکم۔ آج ہم ایک بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کریں گے، ذہانت، انٹیلیجنس۔ ذہانت کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا، آئی کیو۔ ہم فیملی میں، گیدرنگ میں، سوشل سرکل میں ایک لفظ سنتے رہتے ہیں کہ اس بندے کا بڑا آئی کیو ہے، وہ بڑا ذہین بندہ ہے۔ لیکن ہم نے ایس کیو کا لفظ نہیں سنا، ہم لوگوں نے ای کیو کا لفظ نہیں سنا، اور ہم لوگوں نے اے کیو کا لفظ نہیں سنا۔ کیوں ہم نے آئی کیو کو ایس کیو، ای کیو اور اے کیو سے زیادہ پریفرنس، زیادہ ترجیح میں دے رکھا ہے؟ کیا ایک جو میڈیکل کا رٹا لگانے والا بچہ ہے، جس کا ہم کہتے ہیں کہ اس کا آئی کیو بہت اچھا ہے تو یہ ڈاکٹر بن جائے گا، کیا واقعی وہ ذہین بچہ ہے، یا کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے؟ کہیں اس کی جو میموری ہے، اس کی یادداشت، چیزوں کو رکھنے کی صلاحیت ہے، کہیں ہم اس کو مکس تو نہیں کر رہے انالیٹیکل تھنکنگ کے ساتھ، کرٹیکل تھنکنگ کے ساتھ؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ایسی ہی سوچ پائی جاتی ہے کہ جس بچے کو زیادہ اچھی چیزیں یاد ہوں گی، اس کی میموری اچھی ہوں گی، وہ اتنا زیادہ ذہین ہوگا، اس کا آئی کیو اتنا زیادہ ہوگا۔ تو ہم بیسیکلی ڈسکس کریں گے ای کیو، ایس کیو اور اے کیو کی، کہ ان کی ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، اور ذہانت کے یہ جو کیوز ہیں، اس کو ہم تھوڑا بہت ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنی پہلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن لکھ دی ہے، بیسیکلی آئی گیٹ اٹ فرام دا وکیپیڈیا۔ تو یو کین سی دیٹ کہ انٹیلیجنس کا جو لفظ ہے، دا ورڈ انٹیلیجنس، دیٹ از بیسیکلی ڈیرائیوڈ فرام اے لیٹن ورڈ انٹیلیجنشیا، اور اس کا جو مطلب ہے وہ ہے جی کمپریہینڈ کرنا، سمجھنا یا پرسیو کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا کسی چیز کو۔ تو یہ بیسک میننگ ہے، جو اگر آپ لیٹن یا گریک سے آپ اس کو دیکھنا شروع کریں تو، کیونکہ جتنے تو نہیں، خیر موسٹلی جو انگلش کے ورڈز ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو اوریجن ہے وہ گریکس اور لیٹن سے، وہ آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ انٹیلیجنس میں بیسیکلی لاجک، انڈرسٹینڈنگ، ریزننگ، پلاننگ، کرٹیکل تھنکنگ، سیلف اویئرنیس، پرابلم سالونگ، نالج اور انفارمیشن، بہرحال یہ بھی اس چیز کا حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے ابھی تک جو انٹیلیجنس کو اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، وہ ہم نے نالج اور انفارمیشن تک اس کو محدود کر دی ہے۔ اور انٹیلیجنس کا جو سب سے بڑا جو پیمانہ ہے، جس کو آپ کرٹیکل تھنکنگ، انالیٹیکل تھنکنگ، ریزننگ، لاجک، کویشچننگ جس میں آپ شامل کر سکتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں ذہانت کا پیمانوں میں شمار ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو تو ہم ڈیگریڈ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ آگے سے سوال کرتا ہے، دیٹ از واٹ از کال، وہ تو اس معاشرے کا مجرم ہے۔ اف یو ٹاک اباؤٹ ریلیجن اینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ پالیٹکس، کویشچن کرنے کو تو ہم نے اتنا زیادہ وہ برا سمجھا ہوا ہے اپنے معاشرے میں۔ تو ہم بیسیکلی جو ہمارے نزدیک، ہمارے معاشرے کے نزدیک جو ذہانت کی ڈیفینیشن ہے، وہ نالج ہے اور انفارمیشن ہے، جبکہ ایکچولی جو انٹیلیجنس ہے اس میں لاجک آپ دیکھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھنا ہے، ریزننگ کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، کرٹیکل تھنکنگ ہے، سیلف اویئرنیس ہے، پرابلم سالونگ سکلز ہیں، کویشچننگ ہے، اور انالیٹیکل وے میں جو ہے نا اس چیز کو تھنک کرنے کا ضرورت ہے۔ تو یہ بیسک انٹیلیجنس کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن تھی۔ آپ جو دیکھ سکتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کے مطابق، اکارڈنگ ٹو دا سائیکالوجسٹ، دیر آر 4 ٹائپس آف انٹیلیجنس۔ انٹیلیجنس کی 4 جو ہے نا وہ بیسک یو کین سے دیٹ ٹائپس ہیں۔ یو کین آلسو فردر ڈیوائڈ دیز 4 ٹائپس انٹو دا سب ٹائپس ایز ویل، بٹ جو بیسک اگر آپ ان کی ہم بات کریں تو یہ 4 ہیں۔ انٹیلیجنس کوشنٹ، ایموشنل کوشنٹ، ایس کیو اسٹینڈ فار سوشل کوشنٹ، اینڈ اے کیو اسٹینڈ فار ایڈورسٹری کوشنس۔ اور اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں، اور تو اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ، انالیٹیکل تھنکنگ، آپ کی کریم کرنے چیزوں کی جو صلاحیت ہے، رٹا لگانے کی صلاحیت، وہ یا چیزوں کو کویشچن کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ بھی پھر ڈفرینٹ آپ کہہ لیں اس میں فال کرتی ہیں، کہ جیسے کرائمنگ کرنا ہے تو وہ آئی کیو لیول میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، چیزوں کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے، ایموشنلی اس کو اسٹرانگ ہونا ہے، تو وہ ایموشنل جو کوشنٹ ہے اس میں جو ہے نا وہ چیز آپ کہہ لیں شمار کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو فردر ڈیوائڈ ہم کرتے ہیں کہ آئی کیو جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اوکے، آئی کیو جو انٹیلیجنس کوشچن ہے، دیٹ میئرز دا کمپریہنشن، جس میں آپ سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ کرنا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا میتھمیٹکس کے کویشچن سولو کرنا، پزل سولو کرنا، میمورائز کرنا چیزوں کو، یا کسی اور لیسنس کو ریکال کرنا، ریکال مطلب ریممبر کرنا،
ان چیزوں کو ریممبر کرنا، ریکال کرنا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ انٹیلیجنس کوشنٹ میں جو ہے نا وہ اس کو آپ شمار کی جا سکتی ہیں۔ 1905 میں ایک الفریڈ بینٹ نامی جو ایک سائنٹسٹ تھا، 1905 کے اندر اس نے انٹیلیجنس کوشنٹ کا جو ہے نا وہ تصور جو ہے نا وہ دیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ جو ذہنی عمر ہوتی ہے وہ بھی طبعی عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس میں آپ کہہ لیں ڈکلائن آتا ہے۔ جس طرح انسان کی فزیکلی ایک ایج ہوتی ہے، اس طرح ایک انٹیلیجنس کی بھی ایک ایج ہوتی ہے، ذہنی بھی ایک جو ہے نا وہ عمر ہوتی ہے، تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ کمی آتی رہتی ہے، اور انسان کے ایکسپوجر کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا بھی ہے۔ نیکسٹ جو ای کیو ہے، دیٹ از ون آف دا ویری امپورٹنٹ ایموشنل کوشنٹ۔ 1990 کے اندر ان 1990s اٹ واز اے سائنٹسٹ نیم ڈینیل گولمین، اس نے جو جذباتی ذہانت ہے، اگر اس کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو ایموشنل کوشن کا جو ہے نا وہ کنسیپٹ دیا تھا۔ ایموشنل کوشن کہتے ہیں جذباتی ذہانت کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیٹ میئرز بیسیکلی مینٹیننس پیس ود ادرز، ہمبلنس، رسپیکٹ، آنرز، تو ان ساری چیزوں کو جو ہے نا یہ میئر کرتی ہے۔ اگر اس کو ہم الیبوریٹ کریں تو یہ ہوگا کہ جو جذباتی ذہانت ہے وہ ہمیں اپنے جذبات کو سمجھنے اور اس پر قابو رکھنے کا جو نام ہے نا اس کو کہتے ہیں ایموشنل کوشن۔ یعنی فاسٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور ایموشنس، کہ آپ کن چیزوں سے آپ ایموشنلی اسٹیر ہوتے ہیں اور کون سی چیزیں پر آپ ایموشنلی اسٹیر نہیں ہوتے۔ اور جذباتی جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ جذبات پر نہیں چلتے، بلکہ وہ جذبات کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ از ون آف دا کور پوائنٹ آف ایموشنل کوشن، کہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ جذبات پر نہیں چلتے، جذباتی ذہین لوگ جو ہوتے ہیں وہ جذبات پر نہیں چلتے، بلکہ وہ جذبات کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ چلاتے ہیں۔ غصہ، جو کڑوا لہجہ ہے، جو غیر لچکدار رویہ ہے، یہ ساری جو پوائنٹس ہیں نا وہ ای کیو میں جو ہے نا اس رویے کا جو ہے نا وہ اظہار ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس آ رہی ہے آپ کہہ لیں انٹیلیجنس کی ٹائپ آ رہی ہے، وہ ایس کیو آ رہی ہے۔ ایس کیو جو ہے نا اسٹینڈ فار دا سوشل کوشنٹ، ٹھیک ہے۔ ایس کیو میں دیٹ میئرز دا نیٹ ورک آف فرینڈس دیٹ یو میک ان اے سوسائٹی، اور دا نیٹ ورک آف دا فرینڈس دیٹ یو میک ان اراؤنڈ یور سرکل، اور اس فرینڈس کے سرکل کو آپ کتنا لمبا کیری کر سکتے ہیں نا، یہ بیسیکلی ایس کیو ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ انٹیلیجنس کی اسکل ہے، کیونکہ اس میں آپ کا معاشرے کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، سماج کے ساتھ آپ کا جو ہے نا وہ تعلق بتاتا ہے کہ کون سے دوست آپ نے بنانے اور کون سے نہیں بنانے۔ وہ ایک انگلش کی بڑی زبردست کوٹیشن بھی ہے کہ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، اور وہ ابراہیم ذوق کا شعر بھی تھا کہ اے ذوق ملنا کسی ہمدم درینہ کا، بہتر ہے ملاقات مسیح اور خضر سے، ٹھیک ہے۔ تو سوشل کوشنٹ میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ آپ نے کون سے دوست بنانے ہیں، کون سے دوستوں کے ساتھ آپ نے ان سے آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہے، اور کون سے دوستوں کو آپ نے اپنے ساتھ کیری کر کے چلنا ہے، یا کن لوگوں کے ساتھ آپ نے سوسائٹی میں بیہیو کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا سوشل جو کوشنٹ ہے نا اس میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اب جو اے کیو ہے یا ایڈورسٹی کوشنٹ ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑے پوائنٹس اور ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو پیپل ہوتے ہیں جن کا ای کیو یعنی جو جذباتی ذہانت ہوتی ہے، اور ایس کیو یعنی جو ماحولیاتی ذہانت ہوتی ہے، وہ جن کا آپ کہہ لیں زیادہ ہوتا ہے، وہ آئی کیو کے لیول جن کا زیادہ ہوتا ہے اس سے کہیں آگے جا سکتے ہیں۔ یعنی جس بندی کا ای کیو کا لیول اور ایس کیو کا لیول زیادہ ہے وہ آئی کیو کے لیول کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں محض آئی کیو کو جو ہے نا وہ ہم لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور موسٹلی جو اسکول اور کالجز کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ لرننگ ایپٹیٹیوڈ ہے، وہ دے آر ٹوٹلی فوکسڈ آن دا آئی کیو لیول، دے آر ناٹ فوکسنگ آن دا ای کیو اور ایس کیو لیول۔ جو ہائی آئی کیو کا بندہ ہوتا ہے وہ شاید ملازم ہو اس بندے کا جس کا ای کیو اور ایس کیو جو ہے نا وہ ہائی ہو، کیونکہ جتنے بزنس مین ہوتے ہیں ان کا آئی کیو کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی ان کا فوکس ہوتا ہے وہ ای کیو اور ایس کیو پر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسلامک ہسٹری کو آپ اسٹڈی کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیسیکلی ان چاروں کیوز کی آپ کہہ لیں نمونہ تھے نا، تو اس میں ای کیو کے ایلیمنٹس بھی آپ کو مل جاتے ہیں، ایس کیو کو مل جاتے ہیں، آئی کیو کو مل جاتے ہیں، اور اے کیو کو مل جاتے ہیں۔ ان سارے فیزز کا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ بہترین قسم کے نمونہ تھے۔ تو جو
ای کیو ہوتا ہے اس سے ہمارا کریکٹر جو ہے نا وہ ہمیں بتاتا ہے، اور ایس کیو سے ہمارا جو آپ کہہ لیں سوسائٹی کے اندر جو بیہیویئر ہوتے ہیں نا وہ ہمیں جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ ہم اس کو جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ہم جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں اے کیو کی، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایڈورسٹی، آپ کہہ لیں کوشچن۔ ایڈورسٹی کا لفظی مطلب بدحالی ہوتا ہے، پرابلمز ہوتی ہیں، ٹربلز ہوتی ہیں، تو اوبویسلی یہ جو چیز ہے وہ دیٹ از ڈسکسنگ کہ ہاؤ کین یو بی ایبل ٹو کم آؤٹ وداؤٹ لوزنگ یور مائنڈ فرام دا رف پیریڈ آف یور لائف۔ زندگی میں اونچ نیچ کا جو ایک مرکب ہے زندگی، اس کے جو مشکل لمحات ہیں اس میں سے آپ نے کیسے نکلنا ہے، تو یہ اے کیو ہمیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اے کیو ول ڈٹرمائن کہ ہو ول گیو اپ، ہو ول ابینڈن ہز فیملی اینڈ ہو ول کمٹ سوسائڈ۔ تو بیسیکلی آپ اپنے معاشرے میں جو ایسے کیسز دیکھتے ہو جو کہ سوسائڈ کومٹ کر رہے ہوتے ہیں، خودکشی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اے کیو کا جو لیول ہوتا ہے وہ بالکل زیرو ہوتا ہے، کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی جو مشکل وقت ہیں جس میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یو لاسٹ ایوری تھنگ، اس میں سے آپ نے کیسے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ باہر آنا ہے۔ لاسٹ پر پیرنٹس کے ساتھ اور ایک بڑی زبردست قسم کے ایک